السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد الیاس، اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ الیاس خان آفیشیل، میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں ملک کے حالات کے بارے میں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ الطاف حسین۔ الطاف حسین، کیا حال ہے آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، کرم ہے میرے مولا کا، الحمدللہ رب العالمین۔ الطاف بھائی، یہ بتائیے گا، آج کل کی ملک کی صورت حال آپ جانتے ہیں، جیسا کہ ہمارا آدھے سے زیادہ ملک جو ہے سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، تو دوسری طرف جو ہے سیاسی پارٹیاں اپنی کرسیوں کو بچانے اور چمکانے میں مصروف ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ بھائی جو ملک پاکستان ہے، یہ بنا تھا کلمے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، عبادت صرف اللہ کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی سچے، اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے میں دنیا آخری کامیاب۔ میرے بھائی دوستو، یہ جو سارا آج ہو رہا ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس میں سری بتا دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، حافظ نہیں ہوں، غلطی کوتاہی اللہ میری معاف فرمائے، کہ جو کچھ بھی دنیا میں بر اور بحر میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے، سب سے زیادہ عمل دخل ہمارے حکمرانوں کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہمارے لیے جو ایک مثال ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور میں ایک دفعہ مدینہ شریف میں زلزلہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے کوڑا مارا زمین پہ، اور فرمانے لگے، کیا تیرے اوپر میں عدل نہیں کر رہا؟ وہ زلزلہ وہیں رک گیا، اور آج تک مدینہ شریف میں زلزلہ نہیں آیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ ثابت ملتا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اس وقت وہ اپنی لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ذاتیات کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات بن رہے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی دوستو، دکھ ہوتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے کہ یہ جو پرسوں جو بل پاس ہوا کہ 50 کروڑ روپے تک جو ہے کرپشن کرے تھا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یار خدا کا خوف کھاؤ یار، مرنا نہیں ہے، اللہ کے یہاں نہیں جانا، قبر میں نہیں جانا، دنیا میں بیٹھے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو ہماری جو جتنی یہ بیوروکریسی ہے، جتنے ہمارے منسٹرز ہیں، ایم پیز ہیں، 5 کروڑ روپے سے نیچے کی گاڑی نہیں رکھتے لینڈ کروزر، ہمارے ٹیکسوں سے۔ ان کے پاس سڑکوں پہ دیکھو، ہر تیسری چوتھی، اللہ کمی بیشی معاف کرے، ہر تیسری چوتھی گاڑی گورنمنٹ کی ہے، نمبر پلیٹ کے ساتھ چل رہی ہے، اس میں بیٹھا کون ہوا ہے؟ فیملیز، بیویاں، بچے شاپنگ کر رہے ہیں، اور کس کا خرچہ؟ عوام کے اوپر۔ اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ امریکہ سے اور یورپ سے بھیک مانگ کے۔ یار خدا کے لیے غرض کھاؤ، بکاری لوگ بھیک مانگ کے پیسہ لا کے عوام کے لیے اپنی ذاتیت کے لیے گاڑیاں خرید رہے ہو، اپنی ذاتیت پہ عیاشیاں کر رہے ہو، 50 بندوں کا لے کے وفد باہر جا رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو۔ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ ملک کس طرح اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ غربا کے اوپر ٹیکس دیا جا رہا ہے، غریب آدمی کے اوپر بجلی کا ٹیکس دیکھو، اس میں FM ٹیکس ہے، TV ٹیکس ہے، اس میں آئل سرچارجز ٹیکس ہے، اور 500 روپے کی بتی یوز ہوتی ہے، اور اس پر 5000 روپے کا اس پہ ٹیکس ہے۔ کیوں؟ IMF کو پیسے واپس کرنے ہیں، یاشی خود کر رہے ہیں۔ یہ مفتہ اسماعیل صاحب جو ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اللہ پاک ان کو معاف کرے، انہوں نے جب گھر میں منگوائے تو 50 کروڑ، ٹی وی پہ خبر دیکھی تھی، 50 سے 53 کروڑ روپے اپنے گھر کی رینوویشن پہ لگا دیا۔ ہر افسر جو CS افسر ہے، جو بھی ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ جناب گاڑیاں، اور اب میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی، اگر یہ گورنمنٹ کی گاڑیاں واپس کر دیں، ان کا پیٹرول کا خرچہ، ڈرائیوروں کا خرچہ، یقین کریں آپ کو باہر سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی سے ضرورت نہیں پڑے گی، آپ یہ بل بھی کم ہو جائیں گے غریبوں۔ اس وقت ابھی مجھے صبح ایک آدمی آیا DAG، کہتا جی وہاں پہ 20,000 روپے کی بوری بک رہی ہے گندم کی، 2.5 من، یعنی کہ 5,000 روپے من۔ یار خدا کا خوف کھاؤ، اپنی قبر پہ رحم کرو، اپنی آخرت بچاؤ میرے بھائیو حکمرانوں اور CS افسروں، اپنی قبر بچاؤ۔ قبر میں جانا ہے، اللہ کے یہاں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ ہمارے صحابہ کا، میں نے ابن کثیر ہم نے تفسیر پڑھی تھی، اللہ مجھے معاف فرمائے کمی بیشی کو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کسی حکمران کے لیے کام نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے قلم سے غلط فیصلہ ہو گیا تو ہمیں لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ لوگ ڈرتے نہیں اللہ سے، ان کے اندر خدا کا خوف ختم ہو گیا، ان کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ صرف ایک ہی بات ہے جس وجہ سے ملک کے حالات ہیں، جس دن ہمارے حکمران صحیح ہو گئے، ایماندار۔ اب جا کے دیکھو، میں خود گیا ہوں پرسنلی، 2-3 منسٹری میں گیا ہوں، نیچے سے جی آپ اوپر نہیں جا سکتے۔ کیوں جی؟ اوپر سے حکم ہے۔ اور یار فرعون بنے بیٹھے ہو، اور تم تو نبی پاک کی حدیث اللہ علیہ کمی باشا الفاظ ہیں، سیدی قوم ہوں خادم ہوں، کہ جو حکمران جو ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے قوم کو، تو خادم ہوتا ہے، اور تم لوگ تو فرعون بن گئے، اوپر کسی کو ہونے نہیں دیتے، غریب آدمی۔ یہ بتائیے گا ان حالات میں اب ہمیں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف سے رجوع کریں، نماز قائم کریں، اپنے توبہ استغفار کریں، قرآن پڑھیں، اور دعوت کا کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف لائیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، اللہ پاک کی طرف سے رحم کے فاصلے ہوں گے، اور ہماری یہ ظالم حکمرانوں سے بھی نجات چھوڑ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سب سے بڑے ظالم ہے اس امت کے اس وقت جو اپنی یاشیوں پہ لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے اوپر عذاب ختم کرے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے ہمارے سے بھائی الطاف بھائی۔ پھر انہوں نے جیسا کہ فرمایا کہ ہمیں ان حالات میں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جیسے عوام ہوگی ویسے ہی حکمران آئیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔